بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت دہیہ کلبی نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھتی تھیں، لیکن آپ مسلمان نہیں تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ آپ کے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم حضرت دہیہ کلبی پر پڑی تو آپ کو نہایت حسین لگا حضرت دہیہ کلبی کا چہرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو دعا مانگی، یا اللہ اتنا سونا نوجوان بنایا ہے، ذرا اس کے دل میں محبت ڈالنا، اسے مسلمان کر دو، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لو۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کیسے اپنے محبوب کی بات موڑ سکتا تھا؟ دہیہ کلبی کہنے لگا، سونے تے پیارے محبوب بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دہیہ کلبی نے کہا، اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ بتا کیا گناہ ہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ کلبی اب بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی تجارت یا کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں، میں واپس بہت عرصہ بعد آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو مالک کی تو مالک تو میں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا۔ بابا بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کئی دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں بابا۔ حضرت دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، دہیہ خدا کا نام ہے، اسے قتل مت کرنا۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے کہا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا، اپنی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ کلبی کی آنکھوں سے اشک زوردار قطار سے نکلے اور آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی تھی بہت حسین، بہت خوبصورت تھی، میرا دل تو کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں،
پھر سوچتا تھا کہیں لوگوں کی باتیں بعد میں یہ نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو نہیں دفن کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دہیا نہ مارنا اسے دہیا، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ دہیا قلبی کہتے ہیں میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دہیا قلبی روتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جواب ہی نہیں دیتا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ جا کر ایک مقام پر اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ میرے آقا روتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ حضرت دہیا قلبی بھی روتے جا رہے ہیں اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی نے جب دیکھا نہ کہ باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے، جب دھوپ میں دیکھا تو اٹھ کر پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا کیوں کھود رہے ہیں یہ جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا اور ریت ڈالنے لگ گیا۔ آقا آقا وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسا نہ مارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، آقا مجھے ترس نہیں آیا۔ آقا میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں میرے اللہ۔ حضرت دہیا قلبی اتنا روئے۔ یہ واقعہ بتاتے ہوئے جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دہیا ذرا پھر سے سنا اس بیٹی کی کہانی جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ مسجد نبوی کی دیواروں سے پانی آ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے، دہیا کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے 3 دفعہ بات سنی تو دہیا قلبی کی حالت نہ رہی۔ اتنے میں جبرائیل حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب دہیا کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب آپ کو نہیں مانا تھا، اب آپ کو مان لیا ہے تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے۔ میں اس ایک واقعے سے آپ کون سا سبق نکال کر دوں؟ جو لوگ کہتے ہیں حضور شفاعت نہیں کر سکتے، یہاں مجھے بتائیں کہ حضور سے نسبت ہو جائے تو شفاعت ہو جاتی ہے، شفاعت مانگی جائے تو کیا نہیں کریں گے؟ جو لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ذرا سوچئے گا کہ رات کے وقت باپ گھر آ جائے تو 5 کے 5 بیٹے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹی باپ کی راہ میں بیٹھی ہوتی ہے، اور جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہوتی ان گھروں سے باپوں کے جنازے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، اب بھی وقت ہے ہم لوٹ جائیں۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، بڑا مان ہوتا ہے انہیں باپ پر، اور جو باپ نہیں ہیں بلکہ میری طرح ایک لڑکھڑانے والی عمر میں ہیں،
انہیں کہوں گا کہ اس بیٹی کو عزت ہمارے آقا نے دی ہے، خدارا بیٹیوں کی حفاظت کرو، چاہے اپنی ہوں یا کسی کی بہنوں کی، عزت کی حفاظت کرو چاہے اپنی ہوں یا کسی کی۔ اور ان بہنوں کو بھی کہوں گا کہ میں آپ کا نوکر، آپ کا خادم، آپ کا بھائی آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ جو عزت آپ کو آقا کی طرف سے ملی ہے اسے مٹی میں نہ ملائیں، اسے آقا کی طرف سے امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھیں، اسے آقا کی طرف سے تحفہ سمجھ کر سنبھال کر رکھیں، اسے کسی درندے کے ہاتھوں چھین نہ جانے دیجیے گا۔ ایک اور بات آپ لوگوں کے علم کے لیے کہ حضرت داہیہ کلبی اتنے خوبصورت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے خوبصورت لگے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل جب بھی میرے محبوب کے پاس جاؤ تو داہیہ کلبی کی صورت بنا کر جانا، اور جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد ہمیشہ داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت شکل میں آتے تھے۔